السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں دو اہم چیزیں ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اٹس کوائٹ سگنیفیکنٹ، آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ افغانستان ہے، ایک روزہ یہ دورہ جس پر عمران خان صاحب کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا، وہاں ان کے ارائیول پر بڑی اچھی باتیں بھی ہوئیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی بات ہوئی، پھر پرامن افغانستان کی بات ہوئی، اور پھر کچھ عمران خان صاحب نے یہ بھی حوالہ دیا کہ کس طرح سے ماضی میں کابل ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن رہا ہے، لیکن اب حالات وہاں پر ویسے نہیں ہیں، لیکن پاکستان اس بات کا خواہاں ہے کہ وہاں پر امن آئے اور پاکستان کا امن بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ دورہ ہے، میں چاہوں گا اس کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں ان پر ہم بات کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کا اپنا موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے، جہاں پر حال ہی میں گلگت بلتستان کے الیکشنز ہم نے دیکھے، اس کے بعد پھر سے دھاندلی کی باتیں سامنے آئیں۔ اس وقت مسلسل بلاول صاحب اپنا ایک سٹانس رکھتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ پی ڈی ایم جو کہ اب کووڈ-19 اور کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس کے پیش نظر حکومت نے اپنے تمام تر جلسے اور تمام تر اس طرح کے عوامی اجتماعات کو کینسل کرنے کی بات کی ہے، لیکن اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ یہ کرونا کا بہانہ کیا جا رہا ہے یا اس کو ایک جواز بنایا جا رہا ہے تاکہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، ان کے جو جلسے جلوس ہیں اور ان کی جو عوامی رابطہ مہم ہے اس کو روکا جا سکے۔ لہٰذا یہ تو کل ہی واضح انہوں نے کر دیا تھا کہ وہ اپنے جلسے اپنے شیڈول کے مطابق جاری رکھیں گے اور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل ہم نے مریم صاحبہ کو دیکھا، مانسیرا میں ایک بڑا جلسہ انہوں نے کیا، اور اسی طرح پی ڈی ایم اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز باقی بھی جاری رکھے گی۔ تو جہاں پر ایک طرف یہ کووڈ بڑھ رہا ہے، وہیں پر یہ جو اپوزیشن ہے اس کا احتجاج، اس کے الفاظ، ان تمام چیزوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اور بلاول صاحب کے حالیہ بیان کا اگر ہم ذکر کریں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جنوری تک کی مہمان ہے یہ حکومت جو اس وقت وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی دسمبر اور جنوری کی ڈیٹس دی گئیں۔ مستقبل کیا ہے، معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے، میں چاہوں گا کچھ بات ہم اس پر بھی کریں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا جناب انور بیگ صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اعجاز الحق صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، آپ بھی سینئر سیاستدان ہیں اور سربراہ مسلم لیگ ضیاء ہیں، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ بیگ صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا، کیسے دیکھتے ہیں آج دورہ افغانستان کو، اور کیا ایک نئے دور کا یہ آغاز ہے، تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے پاکستان اور افغانستان کے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو، اور پھر خاص طور پر جو پرتپاک استقبال ہے وہاں پر گارڈ آف آنر دیا جانا، جس طرح سے ویلکم کیا جانا، کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ افغانستان سے ان کے بہت ہی اچھے تعلقات ہوں، جیسے ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ بٹ انفارچونیٹلی اوور دا لاسٹ 20 ایئرز حالات خراب ہوتے گئے، اسپیشلی 9/11 کے بعد، اور جب طالبان کی حکومت ادھر آئی، کبھی ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے، کبھی ٹینشن میں رہے، اور پھر جب یہ 9/11 ہوا اس کے بعد تو پھر کافی حالات ہی وہاں چینج ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب جو وہاں گئے ہیں، آج جو گارڈ آف آنر ان کو دیا ہے، اٹس اے ویری گڈ تھنگ، اٹس اے گڈ گیسچر، بٹ آئی ہوپ یہ مینٹین رہے یہ تعلقات اور یہ کانفیڈنس، کیونکہ بیچ میں اسپوائلرز غالباً بہت زیادہ ہیں۔ ایک وزٹ ہوتی ہے ان کی یہاں، اس کے بعد کچھ ایسا ہیپننگز ہو جاتی ہیں کہ پھر تعلقات سلائیڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر جب ہمارے کوئی بندے جاتے ہیں تو پھر تعلقات کچھ بہتر ہوتے ہیں، پھر سلائیڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں بیکاز آف سم انفورسین سرکمسٹانسز۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو سی کہ بھئی ہمارے یہاں سپوائلرز کون ہیں، اور دیکھیں جی پاکستان یہیں رہے گا، افغانستان یہیں رہے گا، نہ پاکستان یورپ جا سکتا ہے، نہ افغانستان فارس جا سکتا ہے۔ تو وی ہیو ٹو لیو ان پیس، اینڈ آئی جسٹ ہوپ کہ یہ جو وزٹ ہے یہ فرسٹ اسٹیپنگ سٹون ہے ٹورڈز لانگ لاسٹنگ فرینڈشپ اینڈ کانفیڈنس۔ میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے تعلقات کافی ڈیلیکیٹ ہیں۔ کوئی میں ایسی چیز بول دوں جو اسپوائلر جیسا میں خود اسپوائلر ہو جاؤں، آئی کین اونلی وش اینڈ پرے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے سے اچھے رہیں، کہ وی ہیو ٹو مینٹین برادرلی اینڈ نیبرلی ریلیشن شپ وتھ افغانستان۔ بالکل صحیح، اور یہ بہتر ریلیشن شپ اور یہ خواہش تو یقیناً سبھی کی ہے۔ میں اعجاز الحق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سر بہت سارے فیکٹرز تبدیل ہو گئے، طالبان پر پاکستان کا اثر و رسوخ کی بڑی باتیں، پھر اچھے تعلقات، 9/11 کے بعد بہت کچھ بدلا ہے، اور بالخصوص اگر یہ پچھلی 2 دہائیوں میں دیکھا جائے تو جو بھارتی انفلوئنس جس حد تک بڑھ گیا ہے، یا جس طرح سے افغانستان کے لوگوں کا ٹلٹ بہت زیادہ بھارت کی طرف بڑھ گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہم نے
گزشتہ 20 سال میں کہہ لیجئے دیکھی ہے. کتنا سگنیفیکنٹ آپ اس دورے کو دیکھتے ہیں, اور جس طرح سے ویلکم کیا گیا, جو ایک جمود کا شکار تھا معاملہ, آپ سمجھتے ہیں کہ پھر سے وہ جوش, وہ ولولے سے ایک دوستی پاکستان اور افغانستان کی قائم ہو سکتی ہے, یا اس کی طرف یہ پہلا قدم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے بیگ صاحب نے بہت دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بہت اچھا دورہ تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں عبداللہ کا بھی پاکستان کا بڑا ایک اچھا کامیاب دورہ ہوا. ایک بہت اچھی ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے اپنے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا. پاکستان نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا. دیکھیں, پاکستان شروع سے یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. یہ صرف جیسے کہ کہا گیا کہ اسپوائلرز ہیں جو نہیں چاہتے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہوں. انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کیں. اس میں ہندوستان کا ایک بہت میجر کردار ہے. آپ نے ذکر کیا کہ جو ویکیوم پیدا ہوا ہے وہاں افغانستان کے اندر, اس کو ہندوستان نے فل کرنے کی کوشش کی, اور امریکہ نے بھی پوری کوشش کی کہ اس ویکیوم کو انڈیا سے فل کروایا جائے. یعنی ان کی ٹریننگ ڈپلومیٹس کی, ان کی پولیس کی ٹریننگ, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا وہاں پہ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ, اور غلط فہمیاں یہ پیدا کی گئیں کہ اگر کوئی بھی وہاں کچھ گڑبڑ ہوتی تھی, کچھ وہاں پر آپ سمجھیں کہ کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے, فوراً پاکستان کو بلیم کر دیا جاتا تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک غلط بات تھی. یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب کروانے کے لیے کروایا جا رہا تھا. تو اب جیسے کہ آپ نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان گئے ہیں, ان کو گارڈ آف آنر دینا ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو گارڈ آف آنر دیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انیشیٹو لیا گیا ہے, چاہے اس طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو. عبداللہ کے آنے کے بعد اب وزیر اعظم وہاں گئے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہماری سیکورٹی فورسز کے, ہمارے انٹیلیجنس کے آپس میں رابطے رہنے چاہیے, تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں آپس میں ان کو دور کیا جائے. اور ایک ہاٹ لائن بھی ہونی چاہیے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان, چاہے وہ فارن آفس کے ذریعے ہو, چاہے وہ سیکورٹی ایجنسیز کے ذریعے ہو, تاکہ اگر کوئی ایسے شک و شبہات پیدا ہوں تو ان کو کلیئر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. بالکل صحیح ہے, شک و شبہات کو کلیئر کرنے کے لیے اقدامات. مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا, بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بات ہم نے افغانستان کی, وزیر اعظم کے دورہ افغانستان کی. یقیناً ایک پہلا قدم تو ضرور ہے, لیکن ایک بہت طویل سفر ہے جس کو طے کرنا ہے, اور ان تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانا ہے. اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم, لیکن نیور دی لیس اٹس اے فرسٹ اسٹیپ. تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور دونوں ملکوں کی جانب سے جو گرم جوشی وہاں سے دکھائی گئی وہ بھی قابل تعریف ہے. لیکن ملک کے موجودہ سیاسی منظرنامے کی طرف ہم آتے ہیں. انور بیگ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, سر اس وقت جو ایک فضا قائم ہے پی ٹی آئی, یا کہہ لیجئے کہ گورنمنٹ کی جماعتیں ورسز ریسٹ آف آل, پی ڈی ایم جو بن گئی ہے, اور جو بیانیہ ہے جتنا وہ سخت ہوتا جا رہا ہے. اب اگر فافن الیکشنز کو جی بی کے بہتر اور صاف کہہ رہا ہے, لیکن ایک مسلسل دھاندلی کی بات ہے پھر یہ کہنا دوسری جانب کہ جی بی کی عوام نے ایک اپنا فیصلہ سنا دیا وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت کے حوالے سے. کہاں جاتا ہوا آپ اس سارے معاملے کو اور اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, شروع تو میں اس سے کروں گا کہ جو گورنمنٹ, جو ایک ٹریڈیشن ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے جو پولیٹیکل پارٹی, اسی پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے آزاد کشمیر میں اور جی بی کے اندر. آپ دیکھ لیں 2008 کے اندر پیپلز پارٹی آئی تو پیپلز پارٹی کی حکومت دونوں جگہ رہی, پھر نون لیگ آئی تو نون لیگ کی رہی. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں جی بی کے یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی اپوزیشن کو پاور میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت بیکورڈ ایریا ہے اور وہ اپنے ایریا میں ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر اپوزیشن
کی پارٹی یہاں پہ پاور میں آئے گی, جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کو نہ فیڈرل گورنمنٹ ریلیز کرے ان کے پروجیکٹس, خاص طور پہ وہاں پہ روڈز کا پرابلم ہے, ایجوکیشن کا ہے اور ہیلتھ کیئر کا ہے. یہ بیسک چیز ریکوائرمنٹ ہے جی بی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ویری انٹیلیجنٹلی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں ہے ان کو وہ پاور میں جی بی میں لاتی ہے. ہاں, اب بلاول صاحب کافی 2 دن سے پریشان ہے جب سے ریزلٹ آئے, بٹ آئی تھنک ہی شوڈ سیٹل ڈاؤن, کیونکہ آپ اگر جی بی کے لوگوں کے وزڈم کو چیلنج کریں گے تو وہ غیر مناسب بات نہیں ہوگی. اگر لوگوں نے ووٹ دیا ہے ٹھیک ہے, ہاں اکا دکا ہو سکتا ہے, کہیں ایرر ہو گیا ہو, بٹ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی میس اسکیل ریگنگ نہیں ہوئی وہاں پہ. ابھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ان کو دے ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ ووٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ذرا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہونا کچھ بھی نہیں ہے. I mean, it is just basically waste of time. ٹھیک ہے, اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں, الیکشن کمیشن وہاں جی بی میں بھی لانچ کریں, پارلیمنٹ میں بات کریں, سینٹ میں بھی بات کریں, تو یہی ہو سکتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو ریزلٹس ول بی چینج یا خدا نہ خواستہ کہیں ری الیکشن ہوگا. I mean, we have to respect the mandate given by the people to PTI in GB area. This is what I feel about GB elections. ٹھیک ہے بیگ صاحب, یہ تو ایک بات ہوئی جو آپ نے اس وقت کہی, اور بات آپ کی بالکل بجائے, لیکن جو وہاں پر اگر عملی طور پر آن الیکشن ڈے ریگنگ نہیں ہے, لیکن جس طرح نون لیگ ایک بات کر رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے آ گئے, ان کو پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, یہ تمام تر چیزیں بھی تو ہے جو بڑی حد تک ریالٹی. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ irritants رہتی ہیں الیکشن کے اندر. یہ تو ہر پارٹی جو پاور میں ہوتی ہے چاہتے ہیں کہ بھئی وننگ الیکٹیبلز کو لے کے آئیں. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, یہ وہ بھی کرتے تھے جب وہ فیڈرل گورنمنٹ میں تھے. تو یہ چیزوں کو جسٹ اگنور اٹ, دے آر ناٹ, یعنی آپ اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی سینس بنتا نہیں ہے, کیونکہ یہ ہر پارٹی کرتی ہے. اب کیونکہ وہ بیچارے اپوزیشن میں اور دے آر ڈیسپریٹلی ٹرائنگ ٹو کم انٹو پارس بائی ہک اور بائی کروک, تو ایسے نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اس کو اتنا امپورٹنس نہ دیں. دے ہیو ٹو ریسپیکٹ دا مینڈیٹ گیون بائی دا پیپل آف جی بی ٹو دا پی ٹی آئی. آلدو میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ ون ہیز ٹو بی فیئر ان دی الیکشنز. ٹھیک ہے, اعجاز الحق صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی ریگارڈنگ الیکشنز؟ بھی اپنی رائے فرما دیں. another very important thing is یہ جو عبوری صوبہ بنانے کا عزم ہے عمران خان صاحب کا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, اور یہ کیسی موو ہے ان براڈر ایسپیکٹ آف اٹ, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یو این میں پاکستان کا ایک مقدمہ, پھر اس خطے کی اہمیت, پھر عبوری صوبہ, براڈر کانٹیکسٹ میں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو, کتنا اہم ہے یہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بیگ صاحب نے میرے خیال میں بہت اچھے انداز میں یہ بتایا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہسٹورک پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جون سی حکومت مرکز میں ہوتی ہے, خاص طور پر اے جے کے میں, کیونکہ اس کی 12 سیٹیں پاکستان کے اندر بھی ہیں, تو لازمی بات ہے جس کی حکومت پنجاب میں ہوگی, جس کی حکومت دوسری جگہ پہ ہوگی, وہ اپنے لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں اس کے اندر. اور یہ گلگت بلتستان کی تو اب یہ تیسرا انتخاب ہے. آزاد کشمیر کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ عموماً جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ وننگ پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کروا سکے. میں نے یہ الیکشن سے 2-3 ہفتے پہلے ہی اس بات کو پریڈکٹ کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں یہ بہت زور تو لگا رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا تو وہ اجتماعات اس طرح لگ رہے تھے, حالانکہ وہ گلی کوچوں کے اندر ہو رہے تھے اور لوگ گھروں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, لگتا ایسے تھا کہ جیسے لاکھوں کے اجتماعات ہیں. لیکن جب رزلٹ آئے تو دیکھا کہ جیتنے والا کے 12,000, کسی کے 7,000, ہارنے والے کے 2,000 4,000 ووٹ تھے. تو یہ جلسے بھی اس طرح کیمرے سے دکھائے گئے جس طرح کہ کہیں لاہور کے اندر یا پشاور کے اندر یا بڑے بڑے شہروں کے اندر جلسے ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پی ڈی ایم نے, اپوزیشن ہے, کچھ نہ کچھ ایشو انہوں نے اٹھانے ہیں, تو اس لیے یہ ایشو اب اٹھا لیا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ماضی تھوڑا سا ماضی کے اندر جاؤں گا میں, کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے مل کر بالکل اسی طرح کیا تھا آزاد کشمیر کے اندر. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو وہاں بھی مرکز کے اندر تو وہاں بھی ان کی
हुकूमत बन गई। और इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़कर, जो कि हिस्टोरिकली मुस्लिम लीग का एक आम समझा जाता था वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसको तोड़कर इन्होंने वहाँ मुस्लिम लीग नून बनाई और फिर वहाँ पर अपनी हुकूमत मुसल्लत ही मैं कहूँगा की, क्योंकि मरकज़ में इनकी हुकूमत थी तो ज़बरदस्ती वहाँ पर भी हुकूमत बनाएगी। तो उस वक्त भी धांधली की आवाज़ें तो उठती रही हैं। अब इसके लिए कुछ इस किस्म के इक़दाम करने पड़ेंगे, जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इक़दामात करने के लिए कहा है, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो अपोजिशन को लेनी चाहिए और कुछ अपोजिशन को सजेशंस देनी चाहिए। जिस तरह के सेनेट के अंदर इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स की बात की गई है, जिस तरह के उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग की बात की है, जिस तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करने की बात की, तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमें बजाय इसके कि एक डेडलॉक पैदा कर दें और ये समझें कि हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं फ़ौज के सामने कि जी फौरी तौर पर इमरान खान की या मौजूदा PTI की हुकूमत ख़त्म करें और हमारे साथ निगोशिएट करें और हमारी हुकूमत को लेकर आएँ। इससे बेहतर है कि हम दूर रस देखें कि किस तरह से हम मुस्बत साहब जरा जो सूबा बनाने का, अबूरी सूबा बनाने की बात है सर, उस पर भी जरा राय अपनी दे दीजिएगा प्लीज। देखें, इस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इस पे तमाम जमातों को बैठकर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसके अंदर हमारा फॉरेन ऑफिस है, जिसके अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सबको बैठकर डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मौजूदा हुकूमत का एक तरफा फैसला मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छे नताइज सामने आएंगे इससे। बिल्कुल सही सर, एक तरफा फैसला, नताइज अच्छे शायद ना सामने आए, इस पर रिजर्वेशंस हैं। फिर दीगर कुछ बहुत सारे मामलात को भी देखना है जो कि सिर्फ अपने मुल्की सतह पर नहीं है बल्कि आलमी सतह पर जो एक केस है पाकिस्तान का या जो मुकदमा है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम तर चीज़ें करनी है। मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बेग साहब, जब ये बात पर हम सभी मुत्तफिक हैं कि जिसकी हुकूमत वफाक में होगी वो GB में हुकूमत बना लेगा और रिवायत यही बताती है, या कश्मीर के हवाले से भी रिवायत यही बताती है, डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए? क्योंकि फिर कोई सरप्राइज़ या कोई कंपटीशन रह नहीं जाता। जिस तरह मुल्क में जनरल इलेक्शन होते हैं, एक ही वक्त में GB और कश्मीर में भी इलेक्शन होने चाहिए। जहाँ इतने अच्छे काम ये मौजूदा हुकूमत कर रही है, तो ये भी एक कदम कि इस मरतबा वो कहे कि ये असम्बली 3 साल के लिए और बाकी मुल्क के साथ ही जनरल इलेक्शन कराएंगे, लाके बेहतर और शफाफ तरीके से नताइज सामने आ सकें और ये आंसर ना रह जाए कि जी वफाक से फंड्स चाहिए इसलिए जिसकी भी हुकूमत है वो यहाँ पर हुकूमत बना ले। ये तो बात उस वक्त हो सकती है जब दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज अ प्रोविंस। जैसे इस वक्त 4 प्रोविंसेस हैं हमारे, इलेक्शंस एक दिन होते हैं, तो वो अगर जब पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान बन जाएंगे, फिर ये जाहिर है वो इलेक्शन तो फिर इकट्ठे ही होंगे, एक ही दिन होंगे। तो आई थिंक ये वी हैव टू वेट अंटिल दैट डज नॉट हैपन। जो आप सजेस्ट कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वो जब पार्ट ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, एक सूबा बन जाएगा, जैसे एजाज साहब ने सही कहा है कि भाई जब भी ये सूबा बनाए तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस बुलाएं और सबकी एंडोर्समेंट लें और सबको ऑन बोर्ड लेके और फिर जो कदम कर बढ़ना है उससे बढ़ाएं। बट उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है कि इलेक्शन एक दिन हो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही। बेग साहब, एक और चीज़, अब ज़रा थोड़ा सा इस वक्त जो सियासत है बिलखसूस हम जो देख रहे हैं पाक मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सियासत है, या जितनी सख्त अल्फाज या जिस तरह से नाम लेना या याद सादिक साहब का जो स्टेटमेंट या दीगर मामलात, और फिर ये सारा मामला किस तरफ आप जाता देख रहे हैं कि एक बात उठ रही है कि ये पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं, ये दुश्मन मुल्क की बात कर रहे हैं, ये उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनका नैरेटिव, तो ये इस हद तक तलखी जो लहजे में आ गई है, इसकी क्या वजह देखते हैं और क्या ये मज़ीद बढ़ती जाएगी, और अगर ये बढ़ती जाएगी तो मज़ीद कितनी स्पेस दी जानी चाहिए? देखिए जी, जो कुछ एजाज सादिक साहब ने कहा है मुझे समझ में नहीं आता। वो बड़े मैच्योर्ड बंदे हैं,
میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں, اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کنڈکٹ کیا اپنے آپ کو. جو 5 سال انہوں نے ایز اسپیکر وہاں پہ وقت گزارا. یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی فلور آف دا ہاؤس پہ, یہ اٹس ویری ان لائک آف ایاز صادق صاحب. مجھے یہ لگتا ہے ان کو پریشر دیا گیا ہے فرام دا لیڈرشپ کہ ایسے بیان دیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا جب ریئیکشن آیا سب کا کہ بھائی انہوں نے ایک غلطی کی ہے. بٹ آئی تھنک اٹس ویری ان لائکلی آف ایاز صادق کہ یہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ بیان دیا ہوگا. اور دیکھیں اٹس اے فیکٹ. بیگ صاحب اپنے طور پہ بیان نہیں دیا ہوگا تو اتنے میچور پولیٹیشین ہیں, سمجھدار سیاستدان نے, ایسا بھی تو نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہوگا یہ بیان دیں تو انہوں نے سوچے سمجھے بغیر دے دیا ہوگا. نہیں, ان کی لیڈرشپ نے بولا ہوگا نا, ان کی لیڈرشپ نے پریشر ڈالا ہوگا. دیکھیں جی میری بات سنیں, پہلے تو یہ بفور دس اسٹیٹمنٹ کیم, اور آپ نے دیکھا پیچھے ہمارے یہ فارمر گورنر سندھ جو ہیں زبیر صاحب, یہ آرمی چیف کو مل رہے کائی کے لیے بھائی مل رہے ہیں چٹ چیٹ کرنے کے لیے. کوئی اسکول کے کولیگز تھے, جوکس مارتے تھے, وہ گئے ان کے معافی تلافی کروانے, وہ نہیں ہوئی. آرمی چیف نے ان کو کلیئرلی کہا کہ بھئی we've got nothing to do with the cases and all the corruption cases, you go to the courts. وہ جب وہاں سے ہار گئے اور جب انہوں نے دیکھا بھی دروازہ بند ہو گیا ہے, اس کے بعد یہ اگریسو ٹون آیا ان کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا. اور یہ اگریسو ٹون ویسے بھی نہیں آیا ہوگا. ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں, اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ریجن کے پولیٹکس کے اندر جو انوالوڈ ہیں, یہ یو نیور نو, کہیں ہمارے نیبرز کی پش ہو, کچھ اور لوگوں کی پش ہو. یہ جو باتیں اور یہ جو سٹانس انہوں نے لیا ہے, یہ کسی کے کہنے پہ کیا ہوگا, یہ نہیں اس طریقے سے کر سکتے. میں نون لیگ میں تھوڑے عرصے رہا ہوں, اجاز صاحب تو بہت زیادہ عرصے رہے ہیں, ان کو زیادہ اس بات کا پتہ ہوگا. یہ کسی کے کہنے پہ کیا ہے. اب انہوں نے ریڈ لائنز کراس کر گئے ہیں, دے ہیو گاٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں. اب دے ہیو ٹو گو فردر, اس کے یہ بیکورڈز آپ جا ہی نہیں سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت نون لیگ کے لیے ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہے ٹو سروائیو ان پاکستانی پالیٹکس. یہ جو نیریٹو لے کے چلیں, I can only wish them good luck, but it will be very difficult for them to sell this narrative to the people of Pakistan, especially لوگ جو پنجاب کے اندر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں they have to drastically make a U-turn as far as their approach is concerned. This type کی approach will do no good but harm to PMLN. بالکل صحیح, بالکل صحیح بیگ صاحب. اب سوال یہ ہے کہ ہیو دے ٹیکن دا یو ٹرن آلریڈی, جو کہ جی بی میں انٹرویو تھا مریم صاحبہ کا انٹرنیشنل میڈیا کو, وہ یو ٹرن تھا کہ اتنا مومنٹم بلٹ اپ کر کے پھر ہم کہیں گے جی کہ فوج نکالے اس منتخب حکومت کو اور ہمیں اقتدار دے. یہ اس کے لیے سارا کچھ بلٹ اپ کیا گیا تھا. اعجاز الحق صاحب, آپ پالیٹکس کریں, آپ احتجاج کریں, آپ حکومت پر تنقید کریں, یہ ساری بات بالکل بجائے, لیکن آپ اپنے ملکی اداروں, ان اداروں جو آپ کی سلامتی کے ضامن ہیں, ان پر آپ کھلم کھلا حملے کریں, اپنی فتوحات پر سوالیہ نشان اٹھائیں. اس کو کتنا سپیس مل سکتا ہے, کب تک ملے گا, اور ادروائز کیا طریقہ کار ہے ٹو ڈیل ود اٹ؟ دیکھیں میرے نزدیک یہ ساری ایک فرسٹریشن ہے. جس طرح کہ بیگ صاحب نے کہا کہ بہت انہوں نے کوششیں کی, بہت منتیں کی. میں نے بھی اپنی 1-2 سپیچز میں ذرا ایسی باتیں کر دی تھیں جو شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھیں. جب میں نے کہہ دیا کہ یہ 6 مرتبہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہیں جا کر منتیں کرتے ہوئے, اور ہر لیول پر ان کے لوگ جو ہے جاتے رہے ہیں وہاں پر باتیں کرتے رہے ہیں, لیکن ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. ان کی ڈیمانڈز جیسے کہ آخرکار BBC کے انٹرویو میں کہہ دیا گیا کہ جی حکومت کو ختم کر دیا جائے اور پھر ہم سے بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور ہمیں حکومت میں لایا جائے. اور میں 110% آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس بات پہ کوئی مجھے وہ نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے کہ ضرور کسی نہ کسی نے
پیچھے سے ہاتھ رکھا ہے، چابی دی ہے پاکستان کے خلاف، کیوں یہ سازش کی جا رہی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص جو کہ 3 مرتبہ نہیں، لیکن اعجاز الحق صاحب یہ تو پھر بڑا واضح ہو جاتا ہے نا کہ ملک سے اندر سے تو کسی طاقت نے نہیں یہ ہاتھ رکھا، یہ تو پھر کوئی جو پاکستان کے دشمن ہے انہی کا ہاتھ. اندر کی بات ہی نہیں میں کر رہا، میں اندر کی بات نہیں کر رہا، میں باہر کی بات کر رہا ہوں. کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ شیئر کرنے سے اس سے کچھ ہمیں فائدہ ہوگا، نقصان ہی ہوگا، کیونکہ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے. اور ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اب یہ بات اس طرح کر رہے ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، آپ دیکھیں کہ حکومت ختم کر دیں، ہم سے بیٹھ کے بات کریں، ہمیں لے آئیں، یعنی کہ اور پھر ساتھ ہی کہیں گے جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے دائرے کے اندر رہے. بھئی اسٹیبلشمنٹ تو دائرے کے اندر ہی رہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومت کے متحد ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ وہی کرنا ہے جو حکومت نے کہنا ہے، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو یا کوئی اور ہو، ایکسیپٹ فار دا جوڈیشری. تو یہ کہنا جی کہ ہم تو جب تھے اس دائرے کے اندر جس دائرے میں اب موجودہ حکومت ہے تو تب سب ٹھیک تھا، اب ہمیں کیونکہ اس دائرے سے باہر نکال دیا گیا اور موجودہ حکومت کے ارد گرد وہ دائرہ ہے تو سب کچھ خراب ہو گیا. تو اس لیے موجودہ صورتحال میں ان کا یہ خیال ہے کہ ایک ادارے کے سربراہ کو برا بھلا کہو، ایک گھر کے باپ کو گالی دو اور بچے کو منہ چومو اور کہو جناب دیکھیں ہمیں تو بچوں سے بڑا پیار ہے لیکن یہ جو اس گھر کا سربراہ ہے وہ بہت خراب ہے. اور آپ یہ افواج پاکستان ہے، واحد ادارہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان کے اندر انٹیکٹ ہے، اور بہت قربانیاں دے کر اس سطح پہ پہنچے ہم. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر، اور آج بھی اعجاز الحق صاحب رائٹلی سیڈ، اور یہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں. اور یہ جو بیانیہ مسلم نون نے لیا یقیناً بڑا خطرناک ہے، ان کو یو ٹرن لینا پڑے گا. دے مسٹ ریئلائز کہ اس سے کچھ بہتری نہیں آئے گی بلکہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے. سیاست اپنی جگہ، احتجاج اپنی جگہ، اور اس میں کوئی جو بھی سمجھتا ہے کہ اس کو گھر بھیج سکتا ہے یا کب اقتدار میں آ سکتا ہے، دیٹ شوڈ بی دیر. ادارے کبھی بھی نشانے پر نہیں آنے چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنے ہیں. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.